مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی۔ قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی۔ اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے۔ قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے۔ وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے۔ جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو ووصینا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں، قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے۔ جو سینٹینس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن۔ اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے، قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا، دوسروں کے اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا، ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ گورا نہیں کرے گا یہ بات، گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے۔ ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں۔ ان بیچاروں پہ مجھے بہت، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار۔ سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے، یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کری، یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے۔ تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے، پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ایک دوسرے پہ۔ آنے دو بڑھاپا، ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری۔ پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا، آئس کریم ماں نے منگوائی، بی بی سی کی رپورٹ ہے نا، بی بی سی کی ہے نا۔ بچے نے آئس کریم منگوائی، ماں نے نہیں دی، بچے نے پولیس کو بلایا۔ اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے، لیکن آ گئی پولیس، تنبیہ کر کے چلی گئی ہے۔ اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں، کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی، ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے، یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی۔ اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی۔ بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے، مضبوط یا کمزور ہونا، درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے۔ اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے، پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا، باپ نے لگایا، پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک آدھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے غریبیوں میں مارنا شروع کر دیں۔ میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی، لیکن اگر باپ نے مار دیا، ماں نے مار دیا، بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے۔ وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے رپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے، کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے۔ نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں، یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے۔ ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے، کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا
الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو. باقی کو ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں, بے تحاشا مارتے ہیں, اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. بلا وجہ مارتے ہیں, اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے, نکالتے کس پر ہیں؟ بچوں پہ. وہ تو ناجائز ہے. میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا. میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں, اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے. ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں, ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. الٹا سیٹ اپ. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندھی اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ. وہ آج نظر آ رہا ہے. باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا, باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ گرا نہ گزرے. کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں, کوئی ذرا سا کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے. یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں, جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دے دیں مرغیاں پالنے کی. اچھا خیر, پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر, تو وہ واقعی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں, ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے, بڑے ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے. اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں, اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال, بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی بولو؟ پست, کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2-2 فٹ اچھلے, ٹکی نہیں رہا زمین پہ, ایسے بات کر رہا ابا نے ہو. اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے. کیا اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا؟ اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو؟ تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں؟
وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا جو جاپانیوں میں ہے کنگ چانگ کنگ پونگ، وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو، 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے، بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی، وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں، وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی، یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح، کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان. اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا، کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا، پورشن والے، یہ ڈھیٹ پنا پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے، گئے آپ، ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا، موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا، وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن، میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان، اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا کہ خیال ہی نہیں ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے، موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا. 4 پورشن ہوں گے، ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی اپنی الگ الگ موٹریں لگائی ہوئی ہیں. لگانے کی جگہ ہے نہیں اتنی. آپ داخل ہو ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے، ہر طرف موٹریں ہی موٹریں. پڑوسیوں کے حقوق کہاں گئے میرے بھائی؟ ایک صاحب جاننے والے، انہوں نے مجھے اپنے اوپر پورشن میں بلایا، ان کا پھڈا چل رہا ہے تو پھڈا ختم کرنے کے لیے انہوں نے الگ اپنی ٹینکی لگا لی. اب دماغ دیکھیں، مائنڈ دیکھیں پڑوسیوں کا. الگ ٹینکی لگائی تاکہ مشترکہ ٹینکی سے پانی آئے نہیں اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم. اب جب الگ ٹینکی لگائی ہے، لگانی تو اوپر ہی تھی نا، تو اوپر پورشن والے نے چھپڑ میں الگ سے ایک وال اپنے گھر کے لیے بھی نکال لیا اس سے. ماشاءاللہ مائنڈ دیکھیں. اب وہ پریشان کہ یار ہم جب ٹینکی بھرتے ہیں تھوڑی دیر میں پانی ختم. اتفاق سے میں کسی کام سے ان کے اوپر پورشن چلا گیا نا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا تو چھپڑ میں ایک الگ سے وال نکلا ہوا ہے. اور جنہوں نے وال نکالا جیسے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم تو آپ کے روز بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ، نائس ٹو میٹ یو، بیٹھیے. جو روز بیان سن کے بھی یہ حال ہے تمہارا، یار نہیں سنتے تو کیا حال ہوتا. ایک طرف حدیث میں آتا ہے جس نے 1 درہم چوری کیا نا، 700 نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پانی چوری کر رہے ہو یار صبح شام کسی اور، وہ بےچارہ اپنے خرچے پہ ٹینکر لا کے، پانی تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہمیں. انڈیا پانی بند کرے نہ کرے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انڈیا نے جب بند نہیں کیا تھا تو بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، جب بند کر دیا تو بھی نہیں مل رہا. ہم تو ٹینکر پہ چل رہے ہیں، ٹینکر پہ چل رہے ہیں بھائی. تو یہ آخری سہارا ہے ہمارا ٹینکر. یہ بھی گیا، گئے ہم. پھر بارشوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ہم، خود ڈیم بنا کے نا رکھیں گے، بارش کا پانی ہوا اسٹور کیا اس کو.
سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ بنانے کا کی کوئی مشین ایجاد کر لیں. یہ کہ ہوا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن تو ہوتی ہے, ہم خود بنا لیا کریں گے 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو لے کے مکس کر کے. ہمیں حکومت کے پہ ڈیپینڈ کرنے سے نکالو. سولر پلیٹیں تو آ گئی نا, اللہ کا شکر ہے, بجلی میں لوگ اب انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسا ہی کوئی سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں کوئی مشین بنائے جس سے پانی بنا سکیں ہم لوگ. تو میرے بھائی یہ بھی اخلاق ہیں. اسلام نے پڑوسی کا حق دوسروں سے زیادہ بتایا ہے, زیادہ بتایا. لیکن خاندانی لوگ بھی الحمدللہ. ہمارے ایک دوست تھے, کنواں کھودا انہوں نے اپنے لیے. کہہ رہے میں نے پہلے سے نیت کر لی کہ جب کنواں بھر جائے گا, ہم ٹینکی, میٹھا پانی تھا ان کے یہاں, جب میری ٹینکی بھر جائے گی کنویں کے پانی سے تو جتنا بچا ہوا پانی ہے سارا اڑوس پڑوس میں جو پڑوسی ہے جو قریب کا, اس کا حق زیادہ ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو, پھر اس کے بعد والے کو, پھر اس کے بعد والے کو. اچھا اس علاقے میں پانی بہت کم تھا, اللہ کی قدرت, نیت اچھی تھی نا, تو پانی بے تحاشا دے دیا اللہ نے, پہلے سے نیت اچھی تھی. کہہ رہے میں اپنی ٹینکی بھر لیتا ہوں, اس کے بعد پورا محلہ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتا ہے, سب آگے بھر بھر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا تمہاری نیت اچھی تھی تو اللہ نے برکت دی ہے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بادلوں میں آواز سنی کہ جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس, اے بادل جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے میں حیران ہوا, کون غیبی آواز لگا رہا ہے بھائی, بادل کو فلاں کی زمین پہ برسایا جا رہا ہے. تو اس نے اس زمین والے سے پوچھا کہ بھائی تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے کہ بادل کو اسپیشل آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تیری زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے جو پیداوار ہوتی ہے 1/3 اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو نبی کی باتوں پر ایمان ہونا ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو ان باتوں کو سننے میں مزہ بہت آتا ہے, یہ بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے. مزہ کس بات کا آتا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے, ہمیں خرچ کرنے کی ترغیبیں دینے کے لیے کتنی پاورفل موٹیویشن ہے, کتنی پاورفل حوصلہ افزائی ہے. نبی نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت میں یہ ندا لگاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. صبح جیسے ہی ہوتی ہے نا, جس علاقے میں صبح ہوگی 2 فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ جو آج کے دن خرچ کرے گا نا مخلوق پہ, اس کے مال کو بڑھا دے, اور جو ہاتھ روکے گا اس کے مال کو ضائع کر دے. اللہ ویسے بھی یہ کام کر سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے اس کام کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ دعا مانگنا. تو اللہ کو بڑے دل والے پسند ہیں, چھوٹے دل والے پسند بولو نہیں. اللہ چھوٹے دل کا ہے, بڑے دل کا ہے, بڑے دل کا ہے. یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں ترسا ترسا کے کھلاتا ہے, معاذ اللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں, بہت تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, فرمایا غلت ایدیہم, ان کمبختوں کے ہاتھ بند ہیں, وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, جو انہوں نے کہا ان پر لعنت, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ معاذ اللہ نقل کفر اگر بخیل ہوتا تو اللہ کو یہ تانا سن کے غصہ آتا؟ بولو نا, کسی کنجوس کو تانا دو نا کہ تو خرچ نہیں کرتا اور سب بچاتا ہے, کہ تھینک یو آپ نے میری تعریف کی, میں ایک قناعت پسند انسان ہوں اور الحمدللہ فیوچر کے لیے بچاتا ہی رہتا ہوں. میں کوشش ہے کہ قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں. میں شکریہ, آپ کے منہ سے اپنی تعریف سن کے بہت خوشی ہوئی. یوں بولے گا نا, لیکن جب سخی کو آپ کنجوس بولتے ہو نا تو بولے گا کنجوس ہوگا تو, کنجوس ہوگا تیرا باپ, کنجوس ہوگا تیرا دادا, کنجوس ہوگی تیری ماں, وہ ایسے بولے گا. تو سخی آدمی کو کنجوسی کا تانا سن کے غصہ آتا ہے, اور کنجوس کو کنجوسی کا تانا سن کے خوشی ہوتی ہے کہ یار, جیسے ایک چور کو جج نے کہا کہ تم نے کمبخت ایسے بہترین طریقے سے چوری کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں آپ پہلے آدمی ہیں جو میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں, ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں.
کیونکہ چور کے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے نا کہ میں ایسے چوری کروں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو چور چوروں میں فخر کر رہا ہوتا ہے. ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, ہم نے تو بینکوں کو لوٹا ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو دوسرا چور کہتا ہے یار سلوٹ ہے آپ کو. لیکن عزت دار آدمی کو آپ چور بول دو, اس کو خوشی ہوگی. چور کو آپ بولو یار بڑا ایکسپرٹ چور ہے, کہہ کے تھینک یو. عزت دار آدمی کو آپ بولو چور, وہ بولے گا چور ہوگا تو, چور ہوگا تیرا باپ. تو یہودیوں نے اللہ کو بول دیا بخیل, معاذ اللہ کنجوس. اللہ کو اتنا غضب آیا, فرمایا یہ کنجوس ہیں, ان پر لعنت. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے لٹاتا ہے بندوں پہ. تو بتاؤ اللہ کو کنجوس پسند ہے یا سخی پسند ہے؟ اور کنجوس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. ایک کنجوس, ایک ماں کنجوس. کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں بولو؟ کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو سخاوت نہیں کر رہا, اور ماں کنجوس وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا جائز حق بھی نہیں دے رہا. مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہا کم بخت ٹائم پہ. بل ڈیوز ہیں, آپ سب پڑوسی اکٹھے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہو, یار سب مل کے پانی کا بل دو, سب مل کے گیس بجلی کا بل دو. نہیں جی, ایک گارڈ آپ نے گلی میں رکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے لیے, تو سب لوگ اس کے پیسے دینا. 10 آدمی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, باقیوں سے پیسے نکالنا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. آپ دیکھ لو جتنے سیکیورٹی گارڈ گلیوں میں ہوتے ہیں سب کمانے والے لوگ ہوتے ہیں, لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جیب سے 2-3 ہزار روپے اس گارڈ کے لیے نہیں نکل رہے ہوتے. یہ تو واجب ہے آپ پہ دینا, وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بھائی کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جنہیں ہمیں درست کرنے کی بولو ضرورت ہے. اٹ از کالڈ اخلاق. باقی تھینک یو وینک یو والے بھی وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ اصلی پہلے کون سے ہیں؟ یہ والے اخلاق. دل بڑا کرو بھائی, تعریفیں کرنی نہیں چاہیے اپنی, کیوں ہم قابل تعریف بھی نہیں ہے. مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ گیس کا بل میرے ساتھ جو پڑوسی ہیں نا, انہوں نے 6 مہینے سے نہیں دیا, اکیلا میں ہی دے رہا ہوں. حالانکہ میٹر دونوں میں, ابھی مجھے یاد آیا ہے, کہہ کے تھک گیا. اب آپ کو کیا پتا کون سے پڑوسی. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ میرے 4 پڑوسی ہیں. اگر کوئی پڑوسی آئے گا, مفتی صاحب آپ نے ہمارا ذکر کر دیا, میں کہوں گا خالی تم تھوڑی ہو بھائی, 3 اور ہیں. تو اس لیے میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں جب پڑوسی کی غیبت کروں تو غیبت نہیں ہوگی. وہ آپ لوگ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. یہ 4 کا فائدہ ہوتا ہے. اکیلا بل دے رہا ہوں, حالانکہ میٹر دونوں میں مشترک ہے, لیکن وہ گھننے بنے ہوئے ہیں, دیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب دینے دو. میں پھر مصروف ہوں, بھول جاتا ہوں میں. پھر 4 دن بعد خیال ہوتا ہے, جا کے دروازہ نوک کرو, بھائی بل دو یار, میں اکیلا کیوں دوں. اچھا مفتی صاحب کل دیں گے. اب ہم مصروف لوگ ہیں. پھر 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جب مرغیاں آئیں تو اس کے بعد یاد آئے مجھے. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بولو, یہ چل رہا ہے مارکیٹ. اور ہمارے ساتھ تو کم ہو رہا ہے. میرے جو پڑوسی ہیں نا دوسرے اسی اپارٹمنٹ میں, ان بیچارے بوڑھوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. وہ تو روزانہ شکایتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پانی کا بل مفتی صاحب میں اکیلا دے رہا ہوں, وہ نہیں دے رہے. گیس کا بل میں اکیلا دے رہا ہوں, فلاں نہیں دے رہا. گیس کاٹ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا کٹنے دو گیس. کہہ رہے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا, اس کا ہو یا نہ ہو. تو یہ ہے اخلاق. یہ کیا ہے او بھائی, جب ایک ساتھ رہتے ہو تو بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. کیونکہ پڑوسی میں اور جمشید میں کیا ہے, جو دور کے رہنے والے ہیں, کوئی جمشید و غفار و ستار ہو, اس کے بجائے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کھانا بناؤ, پہلے غربت تھی, اس دور کے حالات تھے یہ, تو شوربہ زیادہ کر دو, اس میں سے پڑوسیوں کو بھی دے دو. اب اتنی غربت نہیں ہے, پڑوسی اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ شوربہ زیادہ کرو گے وہ کھائے گا ہی نہیں, ہوگا کیا پتلا سالن بنا کے بھیج دیا. لیکن یہ بتایا گیا ہے بھائی اس کا خیال کرو. یہاں خیال نہیں کیا جا رہا, جو واجب حق ہے وہ بھی نہیں ادا کیا جا رہا. تو نبی نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے تاکہ انسانوں میں اعلیٰ درجے کے اخلاق پیدا کر دوں. کنجوسی, بخل, حسد, بغض یہ نکال دوں. اللہ ہم سے یہ چیزیں نکال دے, اور انسان کا بچہ بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا